لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعازا من بلائه وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المورق وفرع العلاء المثمر المورق أبي القاسم المحمد وعلى آله مصابيح الظلم وعصم الأمم ومنار الدين الواضحة ومفاقيل الفضل الراجحة واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. صلوات دین پر محمد. ایک دفعہ اور بآواز بلند درود سے ارشاد فرمائیے حضرات. سب سے پہلے اربعین سید الشہداء کی مناسبت سے وارث کائنات حضرت بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لہ الفدا کی مقدس اور پاک و پاکیزہ بارگاہ میں اور اس کے بعد تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں خصوصاً حاضرین مجلس کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. عزیزو، یہ میرے لیے انتہائی سعادت اور شرف کا مقام ہے کہ مجھے جلال پور کی اس تاریخی جلوس کی تاریخی مجلس کے خطاب کرنے کا دوسری بار موقع فراہم ہوا ہے. لہذا میں سب سے پہلے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق کی روشنی میں انجمن جعفریہ کے ممبران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وطن عزیز کا ہوتے ہوئے بھی آپ نے مجھے اس ممبر پہ بیٹھنے کا موقع دیا جس ممبر سے آپ نے ہندوستان کے مایہ ناز ذاکرین کے بیانات سنے. آئیے عزیزو، نفس سے مطلب کی طرف. میں نے آج کی اس مجلس عزا کے لیے سورہ کہف کی ایک آیہ وافی ہدایہ کو مطلع سخن قرار دیا ہے. قرآن خالق آفاق و انفس کا لاسانی اور فقید المثال کلام ہے. قرآن جو رموز و اسرار الہیہ کا الہی خزینہ ہے. قرآن جو عروج کمالات تک رسائی پیدا کرنے کا اعلیٰ زینہ ہے. قرآن جو علوم و فنون کا بے مثال الہی مدینہ ہے. قرآن جو زندگی کے اصول اور آئین سکھانے کا ایک حسین قرینہ ہے.
قرآن جو الہیات کے مفاہیم کا علمبردار ہے، قرآن جو پرچم توحید کا پرچم دار ہے، قرآن جو انسانیت کے بیانات سے سرشار ہے، قرآن جو مناظر قدرت کا حسین آئینہ بردار ہے، اسی قرآن سے میں نے سورہ کہف کی آیے وافی ہدایہ کو مطلع سخن قرار دیا ہے، اور اس آیے وافی ہدایہ کے ذیل میں اظہار بیان سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج کی میری مجلس کا عنوان کیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل ہوتی ہے، عام دنوں میں اگر مجلس پڑھی جائے تو کچھ بھی پڑھ دیجئے، لیکن چہلم کی مجلس انتہائی نازک ترین مجلس ہے۔ کون سا موضوع منتخب کیا جائے، کون سا بیان آپ کے سامنے پیش کیا جائے، یہ ایک ایسا مشکل ترین مرحلہ ہے جسے صرف ذاکر ہی محسوس کر سکتا ہے، ذاکر کے علاوہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ لہذا آج کی میری مجلس کا موضوع ہے دو تلاوتوں کا راز۔ اب یہ دونوں تلاوتیں کون ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ کون دو تلاوتیں ہیں جن کے راز سے پردہ اٹھانے کی سعی پیہم میں نے کی ہے۔ تو موضوع بیان ہے دو تلاوتوں کا راز، اور انشاءاللہ اسی موضوع پہ آخر تک قائم بھی رہوں گا، اور یہ میرا مزاج بھی ہے، میرا شیوا بھی ہے کہ آیت سے ہٹتا نہیں۔ آئیے آیت کا ترجمہ کروں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری عجیب ترین نشانیوں میں تھے؟ گویا قرآن کریم کی روشنی میں اصحاب کہف کا وجود عجیب ترین نشانیوں کی پہچان ہے، علامت بن گیا ہے۔ عزیزو، قرآن شان تلاوت کے اعتبار سے، شان تنزیل کے اعتبار سے، شان تعویل کے اعتبار سے، شان تفسیر کے اعتبار سے کائنات کے انسانوں کو حقیقت توحید سے جوڑنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اور اسی قرآن نے اپنے الہامی کلمات کے ذریعے معجزات بھی بیان کیے ہیں، اور اسی کائنات میں کچھ ایسے افراد ہیں جو انہی معجزات سے انکار بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حضرات جس زبان سے معجزے کا انکار کرتے ہیں، جس آواز سے معجزے کا انکار کرتے ہیں، وہ زبان خود معجزہ ہے، وہ آواز خود معجزہ ہے۔ تو آئیے تمہیدی طور پہ دو تین جملہ۔ خالق کائنات نے اپنے علم و قدرت کے اظہار کے لیے معجزات کو خلق فرمایا۔ وہ جب جس چیز میں چاہے قوت گویائی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو زمین کو گویا کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو آسمان کو تکلم دے سکتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں سنگریزوں کو بولنے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ رسول کی بارگاہ میں آنے کے بعد جانوروں کو فصیح زبان میں عربی بولنے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ گہوارے کے اندر چند دنوں کے بچے کا کلام کرنا، یہ ہنر کس نے سکھایا؟ یہ معجزات ہیں قرآن کریم کے، یہ معجزات ہیں حیات پیغمبر کے۔ ہے کائنات کا کوئی انسان جو اس معجزے سے انکار کر سکتا ہے کہ سنگریزوں نے دست پیغمبر کے اوپر کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ
کہ جس کے سامنے جانے کے بعد جانور فصیح عربی میں گفتگو کرتے تھے۔ تو عزیزو، جیسے یہ بات مسلم ہے کہ عیسیٰ نے گہوارے میں کلام کیا، جیسے یہ بات مسلم ہے کہ سنگریزوں نے آ کے دست رسالت کے اوپر کلمہ پڑھا، جیسے یہ بات مسلم ہے کہ قاب قوسین کے پردے میں محمد سے گفتگو کرنے کے لیے علی کو اللہ نے وسیلہ بنایا، جیسے یہ مسلم ہے کہ کوہ طور کے اوپر درخت طور کے ذریعے اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، جیسے کائنات کا کوئی انسان اس حقیقت اور اس معجزے سے انکار نہیں کر سکتا، ویسے کائنات میں ہمت نہیں کہ وہ اس معجزے سے انکار کر دے کہ حسین نے نوک نیزہ کے اوپر قرآن کی تلاوت ہے۔ کسی میں ہمت جو اس بات سے انکار کر دے کہ حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن نہیں پڑھا؟ جیسے دوسرے معجزوں سے اسے انکار کی ہمت نہیں، ویسے اس میں دم نہیں جو کہہ سکے حسین نے نوک نیزہ پہ کلام نہیں کیا۔ ایک پہلو یہ ایک تلاوت ہے، تو گفتگو یہ ہے کہ حسین نے نوک نیزہ کے اوپر سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی، یہ پہلی تلاوت۔ اور ایک اور تلاوت جو اس سے پہلے ہے، علی نے دست رسالت کے اوپر آنے کے بعد سورہ مومنون کی تلاوت کیوں کی؟ بس پوری مجلس اسی دو کیوں کا جواب ہے۔ علی نے دست رسالت کے اوپر سورہ مومنون کی تلاوت کیوں کی، اور حسین نے نوک نیزہ کے اوپر سورہ کہف کیوں پڑھا؟ اب میں اپنے ذاکری کے لب و لہجے میں کہہ دوں، ایک تلاوت ولادت کے بعد ہے، ایک تلاوت شہادت کے بعد ہے۔ ایک تلاوت آغوش رسالت میں ہے، ایک تلاوت نوک نیزہ پہ ہے، ایک تلاوت کعبے کے نورانی ماحول میں ہے، ایک تلاوت شہادت کے عرفانی مناظر میں ہے۔ ایک تلاوت کعبے سے باہر آنے کے بعد ہے، اور ایک تلاوت کعبے کے تقدس کو بچانے کے بعد ہے۔ ایک کعبے سے باہر آنے کے بعد، ایک کعبے کا تقدس بچانے کے بعد، ایک تلاوت آغوش رسالت میں تصدیق رسالت میں، اور ایک تلاوت نوک نیزہ پہ ترویج رسالت میں۔ پہلی تلاوت رسالت کی تصدیق ہے، دوسری تلاوت رسالت کی تبلیغ ہے۔ ایک تلاوت اس وقت ہوئی جب بچے کے یہاں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور ایک تلاوت اس وقت ہوئی جب سر و گردن میں جدائی ہو گئی۔ قابل تعجب مرحلہ ہے نا، جب زبان حرکت نہیں کرتی تب زبان کو حرکت ہوئی، اور جب گلا سر سے جدا ہو گیا تب زبان کو حرکت ہوئی۔ وہاں بھی زبان متحرک ہے، یہاں بھی زبان متحرک ہے، وہاں بھی کم متحرک ہے۔ جب متحرک نہیں ہونا چاہیے تب متحرک ہے، اور یہاں بھی اس وقت متحرک ہے جب زبان کا سلسلہ جسم سے الگ ہو چکا ہے۔ لیکن وہ بھی ایک تلاوت ہے، یہ بھی ایک تلاوت ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، جب زبان کے یہاں گویائی کی صلاحیت نہیں تھی تب بھی زبان کے اوپر قرآن جاری ہوا، اور جب سر جسم سے جدا ہو گیا تب بھی زبان کے اوپر قرآن جاری ہوا۔ اب ایک جملہ لیجئے، خدا کی
ہمیں حدیث رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب چاہے رسول کہیں یا نہ کہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے. اب رسول کو یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ علی مال قرآن والقرآن ما علی، حسین مال قرآن والقرآن ما حسین. یہاں بچہ اس وقت قرآن پڑھ رہا ہے جب نہیں پڑھنا چاہیے تھا. وہاں نوک نیزہ پہ سر اس وقت تلاوت کر رہا ہے جب نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے وہ معجزہ ہے ویسے یہ بھی معجزہ ہے. یہ ایک تلاوت کرا، یہ دوسری تلاوت کرا. اب عزیزو میرا تو اپنا عقیدہ ہے کہ پہلی تلاوت کے مرحلے میں علی نے پورا قرآن دست رسالت کے اوپر پڑھا، اور نوک نیزہ کے اوپر بھی حسین نے پورا قرآن نوک نیزہ پہ مختلف مقامات کے اوپر پڑھا. لیکن مورخین نے لکھا کہ علی نے دست رسالت پہ آنے کے بعد سورہ مومنون پڑھا، اور حسین نے نوک نیزہ پہ سفر کرنے کے بعد سورہ کہف پڑھا. جہاں مومنون کیوں پڑھا گیا وہاں سورہ کہف کیوں پڑھا گیا، یعنی قابل غور مسئلہ ہے. تو آئیے پہلی تلاوت کا مسئلہ حل کرتا ہوں کہ علی نے سورہ مومنون کی تلاوت کیوں کی. علی کس کے نائب کا نام ہے؟ علی رسول کا نائب ہے. نیابت رسول اگر کسی کو حاصل ہوئی تو وہ علی کو حاصل ہوئی. تو میرا آپ سے سوال ہے، جب علی نے تبلیغ رسالت میں قدم رکھا، رسول نے تبلیغ رسالت میں قدم رکھا، اور سب سے پہلا کلمہ جو زبان رسالت کے اوپر جاری ہوا وہ کون سا کلمہ تھا؟ جب رسول آگے آئے اور تبلیغ کا کام آگے بڑھایا تو رسول کی زبان کے اوپر جملہ آیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو رسول نے جب زبان کھولی تو کائنات کو کامیابی کا پیغام دیا. اب رسول کے بعد جب رسول کے کام سنبھالنے کا مسئلہ پیدا ہوگا، اب رسول کے بعد جب وارث قرآن کا مسئلہ پیدا ہوگا تو اسی کو رسول کی مسند پہ بٹھایا جائے گا جو وہی پیغام دے جو رسول نے پیغام دیا ہے. رسول کا سب سے پہلا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لہذا وہی نائب رسول ہوگا جس کا سب سے پہلا پیغام کامیابی کا پیغام ہوگا. تو اب مجھے کہنے دیجئے، رسول نے منزل تبلیغ میں زبان کھولی تو کائنات کو کامیابی کا پیغام دیا. علی نے دست رسالت کے اوپر جب سب سے پہلی مرتبہ آ کے زبان کھولی تو آپ نے کوئی اور سورہ نہیں پڑھا بلکہ آپ کی زبان کے اوپر سورہ مومنون آیا. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. رسول کا سب سے پہلا پیغام کامیابی کا پیغام. علی کا بھی سب سے پہلا پیغام صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے. رسول کا بھی پیغام کامیابی کا پیغام، علی کا بھی پیغام کامیابی کا پیغام. اب وہی نائب رسول ہوگا جو رسول کی طرح رسول کے کام کو آگے بڑھائے گا اور رسول کی طرح قرآن کا وارث ہوگا. ہم نے جب کردار علی کو دیکھا تو یہی ایک ایسی ذات نظر آئی جس میں رسول کے کردار کی بولتی ہوئی تصویر نظر آتی ہے. تو جب نبی نے منزل تبلیغ میں زبان کھولی تو سب سے پہلا پیغام کامیابی کا دیا. جب علی نے سب سے پہلی مرتبہ زبان کھولی تو سب سے پہلا پیغام کامیابی کا دیا. اور وہ نبی کی حیات ہے اور یہ علی کی حیات ہے. اور کیا کہنا علی کی حیات کا، علی کا آغاز بھی کامیابی، علی کا انجام بھی کامیابی. علی نے زبان کھولی تو کامیابی کا پیغام دیا
اور مسجد کوفہ سے رخت سفر باندھا تو فزت برب الکعبہ کہہ کے کائنات کو کامیابی کا پیغام دیا۔ وہ نبی کا اعلان تھا، یہ علی کا اعلان تھا۔ یہ تو ایک جواب ہوا کہ علی نے سورہ مومنون کیوں پڑھا۔ اب یہیں پہ ایک اور بات کہتا چلوں، شعراء کرام کا مجمع ہے، میری بات کی تائید کریں گے۔ ایک اصطلاح ہے کلام شاعر بزبان شاعر۔ کیا مطلب؟ بھائی انصر صاحب بہترین شاعر ہیں، ابھی ان کے کلام نے تہلکہ مچا رکھا ہے، بڑا لاجواب کلام کہا آپ نے۔ اگر یہی کلام انصر صاحب اپنی زبان سے پڑھیں ممبر پہ آ کے، تو انہوں نے جو لفظوں کی نشست و برخاست رکھی ہے، جو طرز ادائیگی ان کا ہے، جو پڑھنے کا ہنر ہے، کس لفظ کو آہستہ کہنا چاہیے، کس لفظ کو زور سے کہنا چاہیے، اس نزاکت کو شاعر ہی محسوس کر سکتا ہے۔ شاعر کے علاوہ کوئی دوسرا انسان اس نزاکت کو، اور خاص طور سے میں تو اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میرا کلام مشکل ہوتا ہے، کوئی دوسرا اگر پڑھے تو کیسے ادا کرے گا۔ تو کلام شاعر بزبان شاعر کا مسئلہ یہ ہے کہ کلام کے اندر حسن اس وقت اور پیدا ہوتا ہے جب خالق کلام سے کلام سنا جائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن شاعر کا کلام کوئی غیر شاعر پڑھے گا تو کلام تو اچھا ہے ماشاءاللہ، لیکن کلام کے اندر وہ جاذبیت، وہ جذب، وہ کیف، وہ سرور، وہ ترنگیں، وہ امنگیں نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ ہوا کلام شاعر بزبان شاعر کا مرحلہ۔ قرآن کے علاوہ کتنی کتابیں اس کائنات میں آئیں؟ انجیل کا تذکرہ ہے، زبور کا تذکرہ ہے، توریت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد قرآن ہے۔ کیا توریت کلام الہی نہیں ہے؟ کیا زبور کلام الہی نہیں ہے؟ کیا انجیل کلام الہی نہیں ہے؟ کیا قرآن کلام الہی نہیں ہے؟ نہیں، انجیل بھی کلام الہی، زبور بھی کلام الہی، توریت بھی کلام الہی، قرآن بھی کلام الہی۔ لیکن جب زبور نازل ہوا تو کلام خدا کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی۔ جب زبور نازل ہوا تو کلام خدا کا تھا، زبان داؤد کی تھی۔ جب توریت نازل ہوئی تو کلام خدا کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی۔ جب انجیل نازل ہوئی تو کلام خدا کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی۔ یعنی عیسیٰ نے بھی کلام الہی پڑھا، موسیٰ نے بھی کلام الہی پڑھا، داؤد نے بھی کلام الہی پڑھا۔ وہ اصطلاح سامنے رکھیے گا، کلام شاعر بزبان شاعر۔ لیکن جب موسیٰ کلام الہی پڑھ رہے تھے، بات تو یہ صحیح ہے کہ کلام الہی تھا، مگر وہ کیف نہ تھا۔ جب عیسیٰ انجیل پڑھ رہے تھے، کلام الہی تو تھا، لیکن کلام خدا کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی۔ جب زبور کی تلاوت ہو رہی تھی تو کلام خدا کا تھا، زبان داؤد کی تھی۔ اور جب توریت کی تلاوت ہو رہی تھی تو کلام خدا کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی۔ لیکن کیا کہنا علی کی عظمت کا! علی دست رسالت پہ آ کے کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کلام بھی خدا کا ہے، زبان بھی خدا کی ہے۔ یعنی کلام اللہ جب زبان اللہ سے سنا جائے گا تو اس کے اندر جو کیف ہوگا وہ دوسرے کے ہاں کیف نہیں ہوگا۔ تو علی نے پورے قرآن کی تلاوت کی، تو کیا علی نے اس آیت کو نہیں پڑھا ہوگا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا؟ جب میرا عقیدہ پورا قرآن پڑھا ہے علی نے، تو یہ آیت بھی علی کی زبان کے اوپر آئی کہ شہداء زندہ ہیں، تو مجھے کہنے کا حق پہنچتا ہے علی نے دست رسالت پہ آ کے
یہ دعویٰ پیش کیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے اس دعوے کی دلیل پیش کر دی۔ اگر باپ نے کلام الہی کا دعویٰ پیش کیا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، تو بیٹا اس دعوے کی دلیل بن کر نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اے دنیا والو آؤ دیکھو، میرے سر و گردن میں جدائی نہیں، مگر میری زبان کلام الہی پڑھ رہی ہے۔ یہ سورہ کہف کی تلاوت نہیں تھی، باپ کے دعوے کی دلیل تھی جو حسین کی زبان سے ادا ہو گئی۔ یہ ہے ایک کیوں کا جواب، لیکن ابھی اس میں بہت سے کیوں اور ہیں۔ ایک اور بات کہتا چلوں، علی نے دست رسالت پہ آگے قرآن سنایا، نازل ہونے سے پہلے سب سے پہلے کس نے قرآن پڑھا؟ ہے کوئی تاریخ؟ رسول کے سینے میں علم قرآن ہے، وہ علم قرآن لے کے آئے نہیں ہیں، بڑے نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں عزیزو۔ رسول علم قرآن لے کے آئے ہیں، علی بھی علم قرآن لے کے آئے ہیں، لیکن سب سے پہلے نازل ہونے سے اگر قرآن پڑھا ہے تو علی نے دست رسالت کے اوپر پڑھا ہے، رسول نے نہیں پڑھا ہے نا ایک مسئلہ۔ اچھا، اگر رسول کو قرآن کا علم نہیں تھا علم، مگر آخر رسول نے علی سے پہلے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر علی سے پہلے رسول قرآن پڑھتے، نازل ہونے سے پہلے، علی کی تلاوت سے پہلے رسول قرآن کی تلاوت کرتے، تو کوئی ایسا نہ تھا جو کلام الہی کی تصدیق کرتا۔ کون تھا جو یہ کہتا یہ قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے؟ یہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ اگر رسول پڑھتے تو کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، اور دوسرا مرحلہ اس سے خطرناک ہے، اگر رسول نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھ دیتے تو دنیا قرآن کو کلام خدا نہ کہتی، کلام رسول کہتی۔ علی نے قرآن پڑھ کے تقدس قرآن کو بچایا، رسول نے قرآن نہ پڑھ کے قرآن کے تقدس کو بچایا۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد والے ہے نا بات۔ لیکن اب جب رسول علی آ گئے تو علی نے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے بعد قرآن بھی پڑھا، تو رسول نے یہی تو کہا قرآن ایسے پڑھتے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ یہی جملہ کوئی نہ تھا جو رسول سے کہتا، یہی وجہ ہے رسول نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن نہیں پڑھا۔ اس پر تو یہ بحث ہو رہی کہ رسول نے آئے تو اس میں شامل کر دی ہیں، اگر پڑھ دیتے تو اس سے زیادہ سنگین مرحلہ ہو جاتا ہے۔ تو علی نے قرآن پڑھ کے قرآن کو بچایا ہے، رسول نے قرآن نہ پڑھ کے قرآن کو بچایا ہے۔ اچھا، مورخین نے لکھا ہے کہ علی نے سورہ مومنون پڑھا، سورہ رحمان کیوں نہیں پڑھا؟ میں اپنے عقیدے سے بحث نہیں کر رہا ہوں، میرا عقیدہ پورا قرآن کا ہے، لیکن مورخین نے لکھا، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی لکھا کہ علی نے سورہ مومنون پڑھا۔ تب سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھا، سورہ رحمان کیوں نہیں پڑھا، سورہ توحید نہیں پڑھا؟ سورہ توحید جو جان توحید ہے اس کی تلاوت نہیں کی، سورہ رحمان جسے عروس قرآن کہا گیا،
سورہ یاسین جسے قلب قرآن کہا گیا، علی ان تمام سوروں کو چھوڑ کر سورہ مومنون کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس میں راز امامت کیا ہے، فلسفہ مشیت کیا ہے؟ علی نے سورہ مومنون کیوں پڑھا؟ دو لفظوں میں اس کا جواب۔ اگر آپ سورہ توحید کو دیکھیے گا تو سورہ توحید میں صرف عقیدے کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی صفتیں ہیں، صرف عقیدہ ہے۔ سورہ رحمان کا آغاز عقیدے سے ہوا ہے تھوڑا بہت، بعد میں جا کے عمل کا تذکرہ ہے۔ سورہ یاسین کا بھی آغاز اسی نہج کے اوپر ہوا ہے، کہیں عقیدے کا تذکرہ ہے، کہیں عقیدے کا تذکرہ نہیں، عمل کا تذکرہ ہے۔ لیکن پورے قرآن میں سورہ مومنون واحد ایک ایسا سورہ ہے جس کے آغاز میں بھی عقیدہ ہے، جس کے آغاز میں بھی عمل کا تذکرہ ہے، یعنی جس کے آغاز میں عقیدے کا بھی تذکرہ ہے، جس کے آغاز میں عمل کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن پڑھتا ہوں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ وہ صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو خضوع و خشوع اپنے نمازوں میں کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے اعتراض کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ایک آیت ہے، عقیدے کا بھی تذکرہ اس میں ہے، عمل کا بھی تذکرہ ہے، یا لفظوں کو بدل کے کہوں، انفرادی عمل کا بھی تذکرہ ہے، اجتماعی عمل کا بھی تذکرہ ہے۔ انفرادی عمل کی بہترین مثال نماز ہے، اجتماعی عمل کی بہترین مثال زکوٰۃ ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو ہمیں دوسرے سوروں میں نظر نہیں آتی۔ لہذا علی نے جب آنکھ کھولی تو آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلا پیغام جو دیا وہ مسلمانوں کو کامیابی کا پیغام دیا، اور اس سے بہتر علی اور کیا پیغام دے سکتے تھے؟ کل ایمان کے آنے کے بعد ایمان کی کامیابی کا پیغام نہیں ملے گا تو کس کے آنے کے بعد ملے گا؟ لہذا کامیابی کا پیغام ملا تو اس میں دو تذکرہ، انفرادی عمل کا بھی تذکرہ، اجتماعی عمل کا بھی تذکرہ۔ انفرادی عمل کی مثال نماز، اجتماعی عمل کی مثال زکوٰۃ ہے۔ کائنات میں کوئی انسان جو آنے واحد میں انفرادی عمل بھی کر رہا ہو اور اجتماعی عمل بھی کر رہا ہو، آپ نگاہیں دوڑا کے دیکھ لیجئے، کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو ایک ساتھ انفرادی کام بھی کر رہا ہو، ایک ساتھ اجتماعی کام بھی کر رہا ہو۔ ہم اور آپ جو ہیں، ہماری نمازیں زکوٰۃ سے الگ ہوتی ہیں۔ بھئی آج نماز پڑھی، کل جا کے زکوٰۃ دی، الگ ہو گئی۔ ہماری نماز زکوٰۃ سے الگ ہوتی ہے۔ تو جب بندے کی نماز زکوٰۃ سے الگ ہوتی ہے تو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اور جب بندے کی نماز اور زکوٰۃ ایک مرکز پہ جمع ہوتی ہے تو بندہ کل ایمان ہوتا ہے۔ جب نماز اور زکوٰۃ الگ الگ ہو تو بندہ نجات پانے والا ہوتا ہے، اور جب نماز اور زکوٰۃ ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں تو انسان نجات دلانے والا ہوتا ہے۔ وہ بندے کا عمل ہے اور یہ علی کا عمل ہے، اور یہیں سے جملے معترضہ کے طور پہ کہنے کا جی چاہتا ہے، علی کے اس عمل کی بھی عظمت کا اندازہ ہو گیا۔ دنیا نے آواز دی، علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو علی کی نماز بگڑ گئی، علی کی نماز میں فرق آ گیا۔ دنیا یہی تو کہتی ہے کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان کے خضوع میں فرق آ گیا، ان کے خلوص میں فرق آ گیا۔ انہیں نہیں معلوم اگر علی کا یہ عمل نہ ہوتا تو اسلام میں انفرادی عمل اور اجتماعی عمل کے ایک مقام پر جمع ہونے کا منظر ہی نہ ہوتا۔ علی اس عظیم انسان کا نام ہے جو انفرادی عمل میں اجتماعی عمل کرتا ہے،
اور اجتماعی عمل میں انفرادی عمل کرتا ہے۔ وہ دنیا والے ہیں جو انفرادی عمل میں اجتماعی کام بھول جاتے ہیں اور اجتماعی عمل میں انفرادی کام بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا کہنا علی کے کردار کا، کیا کہنا علی کے ایثار کا، کیا کہنا علی کی عظمت کا، کیا کہنا علی کے کمالات کا، کیا کہنا علی کی عظمت کا، کیا کہنا علی کی للہیت کا، کیا کہنا علی کے وقار کا، کیا کہنا علی کی شوکت کا، کیا کہنا علی کی عظمت کا، کیا کہنا علی کی جلالت کا، کیا کہنا علی کے ایثار کا، کیا کہنا علی کی ہمجہتی کا، کیا کہنا علی کی ہمگیری کا۔ دنیا والوں آؤ اور علی کو دیکھو، یہ انفرادی عمل میں اجتماعی کام کرتا ہے اور اجتماعی کام میں انفرادی کام کرتا ہے۔ کیسے؟ علی جب فرادہ نماز پڑھتا ہے تو اجتماعی زکوٰۃ دیتا ہے، اور جب اجتماعی جہاد کرتا ہے تو انفرادی مصلی بچھاتا ہے۔ اب جو امامت کے راز سے ناشنا ہیں، امامت کے راز کو نہیں پہچانتے، انہیں اعتراض ہوتا ہے نماز میں زکوٰۃ کو دیکھ کر اور جہاد میں مصلی کو دیکھ کر۔ یہ منظر جو پیش کیا ہے کردار علی نے، اور خدا کی قسم علی کے پورے کردار نے اسلام کی جامعیت کا ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ ایک جملہ کہوں، اگر علی قانون بن جائے، اگر علی کا نام قانون بن جائے تو علی کا نام ہے اسلام۔ اگر علی کا نام قانون بن جائے تو علی کا نام ہے اسلام، اور اسلام اگر انسان بن جائے تو اسلام کا نام ہے علی۔ کیا مطلب؟ اسلام کے چہرے میں علی ہے، علی کا چہرے میں اسلام ہے۔ اگر یہ اسلام ہو تو وہی اسلام قابل تقلید ہے، قابل تقلید ہے۔ تو سورہ مومنون کی تلاوت کیوں کی؟ تاکہ پیغمبر کا تقدس بھی محفوظ رہے، قرآن کی آبرو بھی خطرے میں نہ پڑنے پائے۔ لہذا علی نے دست رسالت پہ آنے کے بعد قرآن پڑھا تو قرآن کو بھی بچایا، وارث قرآن کو بھی بچایا۔ لیکن حسین نے اگر نو کے نیزہ پہ تلاوت کی تو جیسے علی نے یہ احسان کیا تھا، ویسے ہی حسین نے بھی اپنے کمالات کا جوہر دکھایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم یہ ہماری عجیب ترین نشانیوں میں ہیں؟ اچھا، یہ عجیب ترین نشانیاں کیوں بنے اصحاب کہف؟ اس لیے بنے کہ انہوں نے ایک ظالم و جابر بادشاہ کے خوف سے اپنے ایمان کو محفوظ کیا، اپنے وقار کو محفوظ کیا۔ یعنی اصحاب کہف کا ایمان بھی معجزہ ہے، اصحاب کہف کا سونا بھی معجزہ ہے، اصحاب کہف کا جاگنا بھی معجزہ ہے، اصحاب کہف کا جاگنے کے بعد پھر سونا معجزہ ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اصحاب کہف ہماری عجیب ترین نشانیوں میں ہے۔ عجب نہیں قدرت آواز دے، اے میرے حبیب، ہم نے جو تمہارے سامنے یہ اصحاب کہف و رقیم کا قصہ پیش کیا ہے اور انہیں عجیب ترین نشانیاں بنا کر پیش کیا ہے، تو آپ ان کی نشانیوں پہ تعجب نہ کیجئے، ہم بھی تمہاری آغوش میں ایک ایسا فرزند دیں گے جو اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب و ترین نشانیوں کا مالک ہے۔ اصحاب کہف نے 300 سال کے بعد کلام کیا، لیکن ان کا سر جسم کے اوپر سلامت ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ حسین کا سر جسم سے الگ ہے لیکن سر تلاوت کر رہا ہے۔ اگر اصحاب کہف و رقیم کا قصہ عجیب ترین معجزہ ہے تو اس سے کہیں زیادہ عجیب حسین کا تلاوت کرنا ہے۔
حسین نے بازار شام میں تلاوت کی، بازار کوفہ میں تلاوت کی، مختلف مقامات کے اوپر پورا قرآن پڑھا اور تلاوت کرتے گئے حسین۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حسین تو قرآن پڑھ ہی رہے تھے، ایک قاری قرآن تھا وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب مورخین نے لکھا کہ جب حسین کے کٹے ہوئے سر نے اس قاری قرآن سے سورہ کہف کی تلاوت سنی تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بس تمہاری نگاہوں میں اصحاب کہفی معجزہ ہیں، کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ میرے سر و گردن میں جدائی ہے مگر میری زبان کلام کر رہی ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزو، میرے پاس 14 جوابات ہیں اس کیوں کے، مگر سارے جوابات پیش کرنے کا محل نہیں، بس 2-3 جواب پیش کرتا ہوں۔ حسین نے نو کے نیزہ کے اوپر سورہ کہف کیوں پڑھا؟ دوسرا سورہ اور کوئی پڑھ دیتے، کوئی اور سورہ پڑھ دیتے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حسین نے سورہ کہف ہی کیوں پڑھا؟ عزیزو، آپ جب سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو آپ کو سورہ کہف کے درمیان ایک سب سے پہلی آیت، سورہ کہف کی سب سے پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ کہف کی پہلی آیت تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی۔ اسی آیت کی تلاوت سے حسین نے تلاوت کا آغاز کیا۔ کیوں اس آیت کو پڑھا؟ عزیزو، تاریخ میں حسین کا قیام بڑے نازک موڑ کے اوپر تھا۔ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے تلاوت قرآن اس لیے کی تاکہ مجمع کی نظر سیدانیوں کے سروں سے ہٹ جائے اور وہ قرآن سنے، یہ اپنی جگہ مسلم، مگر مجھے اس جواب سے کوئی سروکار نہیں، میں اس سے ہٹ کے 2-3 جواب پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حسین نے سب سے پہلے تلاوت کیا کی؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ مطلع سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کا مطلع ہے، مطلع جیسے شاعری میں اور قصیدے میں مطلع ہوتا ہے، یہ سورہ کہف کا مطلع ہے جس میں حسین آواز دے رہے ہیں، تمام شکریہ اس اللہ کا جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی۔ پہلا جواب، سورہ کہف کیوں پڑھا؟ تاریخ میں حسین کا قیام بڑے نازک موڑ کے اوپر تھا، بڑی نازک منزل کے اوپر تھا، جب مملکت اسلامیہ کا خود ساز حکمراں، ظالم اور جابر حکمراں خلافت الہیہ کو پامال کر رہا تھا، اور اس کی زبان کے اوپر ایک جملہ تھا، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر ولا وحی النزل۔ وہ اعلان کر رہا تھا، نہ اللہ کی طرف سے کوئی قرآن آیا، نہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا جو انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے رچا تھا۔ یعنی یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید یہی تو کہہ رہا تھا کہ وحی نہیں آئی ہے، تو جب وحی کا انکار تو نبوت کا انکار، جب نبوت کا انکار تو امامت کا انکار، جب امامت کا انکار تو توحید کا انکار۔ تو حسین کا قیام تاریخ میں ایسے موڑ کے اوپر تھا جہاں پر اسلام کا خود ساز حکمراں وحی کا انکار کر رہا تھا، نبوت کا انکار کر رہا تھا، امامت کا انکار کر رہا تھا۔ حسین نے کہا، گھبرانا نہیں، میرے سر و تن میں جدائی ہونے دے، تب میں تجھے جواب دوں گا کہ وحی آئی ہے یا نہیں۔ بس جیسے ہی حسین کا سر و تن میں جدائی ہوئی، کٹے ہوئے سر نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آواز دی، تو وحی کا انکار کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اپنے بندے کے اوپر وحی نازل کی، تو امامت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہم اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی۔ یہ بندہ
کانوں کے نیزہ سے آواز دے رہا ہے حسین کہ تو وہی کا انکار کرتا ہے، وہی آئی ہے بھرے دربار میں جواب دینا۔ آپ نے حسین کے جواب کی نزاکت کو نہیں محسوس کیا۔ کیا نزاکت ہے؟ بھائی آپ اگر میرے پر کوئی اعتراض کریں گے اور میں آپ کو اس اعتراض کا جواب دوں گا تو آپ کو مخاطب کروں گا نا، مخاطب کروں گا۔ یہاں اعتراض کس نے کیا؟ یزید کا اعتراض ہے کہ نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی وحی آئی، تو حسین کو یزید کو متوجہ کرنا چاہیے تھا، اس کو متوجہ کرتے تب اسے جواب دیتے، لیکن حسین نے یزید کو متوجہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جب بندہ بات کرنے کے لائق نہیں ہوتا تو بندے سے خطاب نہیں کیا جاتا، خدا سے خطاب کیا جاتا۔ جس کے منہ سے شراب کے بھبکے آ رہے ہوں، کیا حسین اس سے خطاب کرتے؟ تو جب بندہ بات کے لائق نہیں ہوتا تو بات خدا سے کی جاتی ہے، جواب بندے کو مل جاتا ہے۔ یہ طریقہ حسین نے اختیار کیا۔ یہ پہلا جواب حسین نے اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ یہ مطلع سورہ کہف ہے۔ اب آئیے مقطع سورہ کہف کو دیکھا جائے۔ یہ سورہ کہف کی پہلی آیت، سورہ کہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا تشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اس میں ایک لفظ ہے، مجھ کو اسی سے بحث ہے، انما اوحی الی۔ پہلی آیت میں وحی کا تذکرہ، آخری آیت میں وحی کا تذکرہ۔ پورا سورہ کہف مطلع آیت اور مقطع آیت کے درمیان وحی کا ترجمان ہے۔ یزید وحی کا انکار کر رہا تھا، حسین نے مکمل سورہ پیش کر دیا، جس آیت کو دیکھو گے وحی کی علامت بنا ہوا۔ پہلی منزل سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی۔ دوسرا جواب حسین نے سورہ کہف کیوں پڑھا؟ جریر طبری، ایک تاریخ ہے، تاریخ طبری، جریر طبری نے لکھی ہے، اور اس میں اس نے لکھا ہے، اپنا اگر کوئی بات لکھے تو بات باعث عظمت نہیں ہوتی۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہے جو دشمن کی زبان کے اوپر جاری ہو، اسی کو فضیلت کہتے ہیں۔ تو تاریخ طبری میں جریر طبری نے لکھا کہ اے دنیا والو، اگر دجال کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ اگر دجال کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ کہف پڑھا کرو، دجال کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ عزیزو، دجال ایک شخصیت بھی ہے، دجال ایک کردار بھی ہے، دجال ایک شخص بھی ہے جو قرب ظہور ظاہر ہوگا، ظہور عیسیٰ کے بعد ظاہر ہوگا، وہ شخصیت ہے، لیکن دجال ایک کردار بھی ہے۔ دجال دجل سے بنا ہے، دجل کے معنی مکر دینا، فریب دینا، دھوکہ دینا، سرکشی کرنے والا۔ اب دجال کے معنی مکار، دجال کے معنی دھوکہ دینے والا، دجال کے معنی سرکشی کرنے والا، دجال کے معنی مخالفت کرنے والا، دجال کے معنی کلام الہیہ کو پامال کرنے والا۔ اب اس نے لکھا ہے کہ اگر دجال کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سورہ کہف پڑھا کرو۔ حسین کے سامنے
دجال وہ والا نہیں تھا، حسین کے سامنے کردار کی بنیاد کے اوپر یزید جیسا دجال تھا۔ لہذا جب یزید جیسا دجال نگاہوں کا سامنے آیا تو حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی تاکہ حسین بھی محفوظ رہیں، اہل حرم بھی محفوظ رہیں۔ اب میں تو کہتا ہوں یہ رہائی کا پیغام کسی فاسق سے ملنے کی امید نہیں تھی، یہ سورہ کہف کی برکت تھی۔ یہ سورہ کہف کی برکت ہے کہ یزید جیسا دجال اس کے شر سے اپنے اہل بیت کو محفوظ رکھا۔ اور خدا کی قسم حسین نے فقط اپنے کو محفوظ نہیں کیا، حسین نے فقط یزید جیسے دجال سے اپنے اہل حرم کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اس دور کے یزید صفت جیسے دجالوں کے شر سے محفوظ کر دیا۔ اب جہاں حسینی ہوگا وہاں کسی یزیدی کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو سورہ کہف کیوں پڑھا؟ تاکہ یزید جیسے دجال سے محفوظ رکھا جائے۔ اور خدا کی قسم حسین نے اپنے کو محفوظ کیا، اپنے اہل حرم کو بھی محفوظ کیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بھی محفوظ کیا۔ دوسرا جواب اور تیسرا جواب اور بالکل تجربے کا جواب معصوم کی روایت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ رات کے کسی حصے میں بیدار ہو جائے، رات کے کسی حصے میں بیدار ہو جائے تو اسے سورہ کہف پڑھ کے سونا چاہیے۔ اگر سورہ کہف نہیں پڑھ سکتا، پورے کا پورا سورہ نہیں پڑھ سکتا، تو جو مقطع آیت ہے، مقطع سورہ ہے، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے آخری آیت، اسی آیت کی تاثیر یہ ہے کہ اگر انسان اس آیت کو پڑھ کے سوئے گا تو جس وقت بیدار ہونا چاہے گا اسی وقت بیدار ہوگا۔ یہ سورہ کہف کی برکت ہے۔ تو اب اس آیت کا عمومی پیغام کیا ہے؟ اس آیت کا عمومی پیغام یہ آیت بیدار کرتی ہے۔ یہ آیت ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہے، یہ آیت شعوروں کو زندہ کرتی ہے۔ حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی؟ تاکہ دنیا پرست غافل انسانوں کو بیدار کیا جائے، اور فقط انہی کو نہیں بیدار کیا جائے۔ ایک جملے کی قدر کیجئے گا، جاگتی ہوئی آنکھوں سے سونے والے انسان کو بیدار کیا جائے، جاگتی ہوئی آنکھوں سے سونے والے انسان کو بیدار کیا جائے۔ اب بھی واضح نہیں ہوا، کھلی آنکھوں سے سونے والے انسان کو بیدار کیا جائے۔ لہذا حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی تاکہ اس دور کا انسان بھی بیدار ہو جائے اور قیامت تک آنے والا ہر انسان بیدار ہو جائے۔ کہ آپ کا یہاں پہ آنا حسین کے سورہ کہف کی تلاوت کی برکت ہے کہ آپ کا ضمیر بیدار ہے، آپ کا شعور بیدار ہے، آپ کا وجود بیدار ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ تو اسی لیے حسین نے علی نے سورہ مومنون کی تلاوت کیوں کی اور حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی؟ اور فقط حسین نے تلاوت ہی نہیں کی
تلاوت کرنے کے بعد حسین نے اپنے کٹے ہوئے سر سے اپنی فتح کا بھی اعلان کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اچھا، شہادت ایک شرف کا نام ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا شہادت پانے سے حسین کا درجہ بڑھا ہے؟ کیا شہادت ملنے سے حسین کا درجہ بڑھا ہے؟ غافل میں ہے وہ افراد جو یہ کہتے ہیں شہادت نے حسین کے درجے کو بلند کیا ہے۔ نہیں عزیزو، شہادت گلیوں میں دم توڑ کے مر جاتی اگر حسین نے شہادت کو گلے نہ لگایا ہوتا۔ شہادت نے حسین کا وقار نہیں بلند کیا، حسین نے شہادت کو قابل ذکر بنا دیا۔ ورنہ کون تھا جو شہادت کا نام لیتا؟ اب ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ شہادت ایک شرف کا نام ہے، وہ اپنے لحاظ سے اسے شرف کہتے ہیں کہ شہادت نے حسین کو شرف دیا ہے۔ تو جب کسی انسان کو کوئی شرف ملتا ہے تو شرف پانے کے بعد آنسو بہایا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے؟ بھائی، ایک بچے کو اگر کسی مدرسے میں کوئی شرف حاصل ہو جائے تو اسے وہ خوشی مناتا ہے، اور فقط وہی نہیں خوش ہوتا، پورا گھر خوشی مناتا ہے، پورے چاہنے والے خوشی مناتے ہیں۔ اور اگر کوئی واقعی بہت گراں قدر شرف حاصل ہوا ہے تو پورا محلہ، پورا ضلع شرف مناتا ہے۔ شہادت ایک شرف کا نام ہے۔ جب حسین کو شرف شہادت حاصل ہوا ہے تو آپ کو غم نہیں منانا چاہیے، آپ کو خوشی منانا چاہیے۔ ان کا اعتراض ہے کہ ہمیں عاشورہ محرم کو خوشی منانا چاہیے۔ کیوں؟ بھائی، شہادت ایک شرف کا نام ہے، شرف پانے کے بعد انسان خوش ہوتا ہے، لہذا آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ حسین شہید ہوئے، آپ کو خوشی منانی چاہیے۔ عاشور کو رونا نہیں چاہیے، آپ کو اربعین نہیں منانا چاہیے، آپ کو خوشی منانا چاہیے۔ چاہے اربعین بعنوان خوشی منائیے، عاشور بعنوان خوشی منائیے۔ میں نے کہا ہمیں تسلیم، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عاشور کو خوشی منانی چاہیے، ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم، لیکن ہمارا آپ سے ایک سوال۔ کیا سوال؟ ہم یقیناً، ہم ضرور عاشور کے دن خوشی منائیں گے، مگر کب منائیں گے؟ جب آپ عید قرباں کو غم منائیں۔ ہم عاشور میں خوشی منائیں گے مگر اسی وقت منائیں گے جب عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ غم منائیے۔ کہا غم کیوں منائیں؟ میں نے کہا غم اس لیے منانا چاہیے آپ کو کہ اسماعیل ذبح ہو گئے۔ کہا اسماعیل کہاں ذبح ہوئے؟ اسماعیل کو ذبح ہونے کے لیے لٹایا گیا تھا، باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، اب چھری جیسے ہی چلی، اب نہ جانے جبریل کے پاؤں میں کتنی رفتار تھی کہ چھری چلنے کے بعد بھی گلا نہ کٹا، دمبا کٹ گیا۔ تو اسماعیل کب ذبح ہوئے؟ اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہوا، اسماعیل بچ گئے۔ اچھا، اسماعیل بچ گئے تو کہا ہم اسی لیے خوشی مناتے ہیں کہ اسماعیل بچ گئے۔ میں نے کہا اپنی بات سے ٹلیے گا نہیں، آپ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک نبی زیادہ بچ گیا۔ عزیزو، اصول بدلا نہیں کرتے، اصول اور قانون وہی ہوتا ہے
چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، اور یقیناً ہم عاشور کے دن خوشی منائیں گے۔ اگر آپ عید قرباں کو غم منائیں مگر آپ عید قرباں کو خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ ایک نبی زادہ بچ گیا، تو اب قانون نہیں بدلا جاتا۔ جیسا نبی زادے کے بچنے کی خوشی میں خوشی منائی جاتی ہے، ویسے ہی ہم عاشور کو غم مناتے ہیں، ایک نبی زادہ شہید ہو گیا ہے۔ وہاں نبی زادہ بچ گیا تو خوشی منائی جاتی ہے، یہاں نبی زادہ شہید ہو گیا تو غم منایا جاتا ہے۔ اصول ایک ہوتے ہیں۔ کون فتح یاب ہوا معرکہ کربلا میں؟ حسین فتح یاب ہوئے، اور یزید شکست سے دوچار ہوا۔ لیکن میرے دوستو اور عزیزو، یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ حسین فتح یاب ہو گئے، بہت آسان ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ حسین جیت گئے، مگر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کل یزید جیتا تھا آج حسین جیتے ہیں۔ یہ کل اور آج کا کیسا مرحلہ بیچ میں آ گیا؟ کل یزید جیتا تھا آج حسین جیتے تھے۔ میں کہتا ہوں اے دنیا والو، دنیا جس دن کو حسین اور یزید کی جنگ کا دن کہتی ہے، بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا روز عاشور کو حسین اور یزید کی جنگ کا دن کہتی ہے، لیکن روز عاشورہ حسین اور یزید کی جنگ کا دن نہیں تھا، روز عاشورہ حسین کی فتح کا دن تھا، یزید کی شکست کا دن تھا۔ دنیا یہ خیال کرتی ہے کہ جب تھوڑی دیر کے لیے یزید نے حسین کا گلا قلم کر دیا تو یزید جیت گیا اور گلا کٹنے والا ہار گیا۔ بعد میں جب حسین نے دلوں کو بیدار کیا، زمینوں کو زندہ کیا، شعور کو جھجھوڑا، تب یزید ہارا حسین جیتے۔ یہ کل جیتا آج ہارا، کل ہارا آج جیتا، یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ جو کل جیتا تھا وہ آج بھی جیتا ہے، جو کل ہارا تھا وہ آج بھی ہارا ہے۔ یہ سب خامخواہ کی باتیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ جیتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ہارا تھا۔ جو صبح عاشورہ جیتا تھا وہی آج بھی جیتا ہے، وہی قیامت تک جیتا رہے گا۔ خدا کی قسم، صبح عاشورہ اس صبح کا نام ہے جب حسین کی فتح مکمل ہو چکی تھی اور یزید کی شکست مکمل ہو چکی تھی۔ دعویٰ بغیر دلیل کے بیکار۔ میں نے کیا دعویٰ کیا کہ صبح عاشورہ حسین و یزید کے جہاد کا دن نہیں تھا، حسین کی فتح کا دن تھا اور یزید کی ہار کا دن تھا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا منظر، حابیل نے قربانی پیش کی، قابیل نے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی، یعنی قربانی کے مقابلے میں حابیل جیت گئے اور قابیل ہار گیا۔ اب دنیا کا کوئی مورخ یہ نہیں کہتا قربانی کے مقابلے میں ہارنے والے قابیل نے تلوار اٹھائی اور حابیل سے مخاطب ہو کے کہا، حابیل تم مجھ سے اس قربانی میں جیت گئے ہو، اب میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ لہذا قابیل آگے بڑھا، تلوار چلائی، گلا حابیل کا کٹا۔ لیکن دنیا کا کوئی مورخ یہ نہیں لکھتا تھا، نہیں لکھا کہ کل اگر قربانی کے مقابلے میں حابیل جیت گئے تھے تو آج گلا کٹنے سے ہار گئے ہیں، اور کل قربانی کے مقابلے میں اگر قابیل ہار گیا تھا تو آج گلا کاٹ کے قابیل جیت گیا تھا۔ نہیں عزیزو، جیت اور ہار کا معیار طے کرنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ جھگڑا کس بات کے اوپر تھا، نزاع کس بات کے اوپر تھی۔ قربانی کا اصل معاملہ تھا، مقابلہ قربانی کا تھا۔ اب جس کی قربانی قبول
وہ جیت گیا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ ہار گیا۔ اب ہارے ہوئے قابیل نے تیغ اٹھائی اور حابیل سے مخاطب ہوا، تم اس قربانی کے مقابلے میں مجھ پر جیت گئے ہو تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ یہ قابیل حابیل کو قتل نہیں کر رہا ہے، بلکہ حابیل کا گلا کاٹ کے فاتح کی فتح کا نشان مٹا رہا ہے۔ گلا اس لیے کاٹا، نہ حابیل رہیں گے، نہ حابیل کا کوئی نام لینے والے۔ بھئی اسی طرح حسین اور یزید کے درمیان کشمکش کہاں سے ہوئی؟ کربلا سے کشمکش نہیں ہوئی۔ حسین اور یزید کے درمیان کشمکش مدینے سے شروع ہوئی۔ کس بات کے اوپر کشمکش تھی؟ بیعت کے اوپر کشمکش تھی۔ یزید بیعت لینا چاہتا تھا، حسین بیعت سے انکار کر رہے تھے۔ اب اگر یزید بیعت لے تو یزید جیت گیا، اور حسین بیعت نہ کرے تو حسین جیت گئے۔ اب جیسے ہارے ہوئے قابیل نے حابیل کا گلا کاٹا، ویسے ہی 6 مہینے سے مسلسل یزید نے کوشش کی۔ پہلے مدینے میں یزید کے گورنر ولید کے ذریعے کوشش کی، بیعت کا مطالبہ ہوا، حسین نے کہا مدینہ چھوڑ دوں گا لیکن تیری بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ حسین مکے میں آئے، کہا حسین اب بھی وقت ہے بیعت کر لو، کہا مکہ چھوڑ دوں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا۔ حسین حج کرنا چاہتے تھے، کہا حسین اب بھی وقت ہے بیعت کر لو ورنہ حج نہ کر پاؤ گے۔ کہا حج کو عمرے سے بدل دوں گا مگر یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ حر کو بھیجا گیا راستے میں، حسین کا راستہ حر کے لشکر نے روکا، کہا حسین اب بھی وقت ہے بیعت کر لو، کہا سب کچھ گوارا ہے یزید کی بیعت گوارا نہیں۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے، کہا اب بھی وقت ہے بیعت کر لو، کہا سب کچھ گوارا ہے مگر بیعت نہیں گوارا ہے۔ 4 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے، کہا اب بھی وقت ہے بیعت کر لو، کہا خیمے ہٹا لوں گا بیعت نہیں کروں گا۔ 9 محرم کی شام کو حملے کی تیاری ہوئی، کہا حسین اب بھی وقت ہے بیعت کر لو، کہا 1 رات کی مہلت لے کے عبادت کر لوں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا۔ صبح عاشورہ عمر سعد نے پہلا تیر پھینکا اور پھینکنے کے بعد آواز دی حسین اب بھی وقت ہے بیعت کر لو، کہا سب کچھ گوارا ہے مگر تیری بیعت نہیں گوارا ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ حسین ضدی مزاج تھے، نعوذ باللہ، حسین ضدی مزاج تھے، نعوذ باللہ، خاتم بدہن، کہ حسین بیعت سے انکار کر رہے ہیں۔ مورخ کہتا ہے آخر حسین کو بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا؟ مورخ یہی لکھتا ہے یزید 6 مہینے سے کوشش کر رہا ہے، مدینے میں کوشش کی، مکے میں کوشش کی، کعبے میں کوشش کی، راستے میں کوشش کی، 2 محرم کو کوشش کی، 4 کو کوشش کی، 9 کو کوشش کی، شب عاشور کوشش کی، صبح عاشورہ کوشش کی، لیکن حسین سے بیعت نہیں لے سکا۔ مورخ کہتا ہے حسین ضدی مزاج تھے، آخر حسین کو بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا؟ میں کہوں گا اے مورخ، جیسے تو یہ لکھ رہا ہے کہ حسین کو بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا، یہ کیوں نہیں کہتا آخر یزید کو بیعت لینے پر اتنا اصرار کیوں تھا؟ مورخ کہتا حسین کو بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ یزید کو بیعت لینے پہ اتنا اصرار کیوں تھا؟ یہ بھی تو لکھ۔
یزید اپنے کو جانتا تھا، کیا حسین کو نہیں جانتا تھا؟ یزید اپنے کو بھی جانتا تھا، حسین کو بھی جانتا تھا۔ اے میں کہوں گا یزید، پوری مملکت عربیہ تیری بیعت کر رہی ہے، 10-20 لوگوں ہی نے تو بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ اگر کروڑوں آدمی کسی کی بیعت کر لیں اور چند آدمی انکار کر لیں تو تیری خلافت کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ مگر نہیں عزیزو، حسین یزید جانتا تھا حسین کسی معمولی فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین ایک عظیم انسان کا نام ہے۔ یزید یہ بھی جانتا تھا ابھی حالات سازگار ہیں تو اقتدار میرے ہاتھوں میں ہے، نہ جانے کب حالات کا شکنجہ کس جائے اور حسین لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جائے، لہذا پوری طاقت جھونکے ہوئے ہے حسین سے بیعت لینے کے اوپر۔ یزید جانتا تھا جب تک حسین نے بیعت نہیں کی ہے سلطنت کے راستے میں شریعت کا محاذ قائم ہے، اور جس دن حسین بیعت کر لیں گے شریعت کا محاذ ہٹ جائے گا۔ لہذا حسین نے بیعت نہ کر کے شریعت کے اصولوں کی حفاظت کی ہے۔ یزید 6 مہینے سے کوشش کر رہا تھا، مکے میں کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا۔ 6 مہینہ کوشش کرنے کے بعد جب صبح عاشوراء افق کربلا کے اوپر سے آبار ہوئی تو حسین مسکرا رہے تھے، آواز دے رہے تھے، یزید دیکھ تیری ساری طاقتیں ختم ہو گئیں مگر تو حسین سے بیعت نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب صبح عاشوراء اس صبح کا نام ہے جس صبح حسین کی فتح مکمل ہو چکی تھی اور یزید کی شکست مکمل ہو چکی تھی۔ اب جیسے ہارے ہوئے قابیل نے حابیل کو اس لیے قتل کیا تاکہ نہ فاتح کا نام رہے گا نہ فتح کا نقارہ بچے گا، ویسے ہی بیعت کے مقابلے میں حسین سے ہارے ہوئے یزید نے تلوار اٹھائی اور کہا حسین اگر بیعت کے مقابلے میں تم مجھ سے جیت گئے ہو تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ یزید نے تلوار چلائی، گلا تو حسین کا کٹا لیکن پوری کائنات میں فتح حسینی کا نقارہ بج گیا۔ یزید سوچتا تھا حسین کو قتل کر دوں گا تو نہ فاتح کا نام ہوگا نہ فتح کا کوئی نام لینے والا ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا اس قافلے میں زینب و سجاد بھی ہیں جو حسین کی فتح کا نقارہ بجاتے رہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ زندان شام میں نہیں جا رہا ہے، حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ آؤ دیکھو ہم نے ہزاروں مصیبتیں برداشت کر لی مگر اس پر بھی ہمارا سر بلند ہے، ہمارا سر جھکا ہوا نہیں۔ عزیزو، اسلام کو مل کے 2 بھائی بہن نے زندہ کیا ہے۔ اسلام کو 2 بھائی بہن نے مل کے زندہ کیا ہے۔ ایک بھائی بہن کا نام حسین اور زینب اور دوسرے بھائی بہن کا نام اصغر و سکینہ۔ اصغر باپ کے ہاتھوں پہ دفن ہوئے، سکینہ بھائی کے ہاتھوں سے دفن ہوئی۔ اصغر اپنے خون بھرے ہوئے کرتے میں دفن ہوئے، سکینہ اسی لباس میں دفن ہوئی جس میں موت آئی۔ اصغر تیر حلمگاہ کا نشانہ بننے کے بعد شہید ہوئے، سکینہ نے اپنے بابا کا سر آغوش میں رکھ
رکھ کے اتنا گریہ کیا کہ زندان شام میں سکینہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ کس کا تذکرہ ہے؟ اصغر کا تذکرہ ہے۔ کون اصغر؟ مجھے کسی ہندو انسان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ 1955 میں پڑوسی ملک میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کا موضوع تھا حسین اور انسانیت۔ اس میں آپ کے ملک کا وزیر آبپاشی بھی گیا ہوا تھا، ہندو تھا، مگر اس نے جو جملہ حسین اور انسانیت کی کانفرنس میں کہا وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ کہتا ہے مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا کربلا کے مسلمان نہ جانے کیسے مسلمان تھے جنہوں نے ایسے بچے کو مارا جسے تیر کھانے کے بعد یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس جذبے نے اسلام کو زندہ کیا۔ ہاں زادارو، آپ بارگاہ سید الشہداء میں حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس حسین کی دو یادگار چیزیں، ایک یادگار سجاد، دوسری امانت سکینہ۔ زینب ہے جو سجاد کے اشاروں پہ قدم آگے بڑھاتی ہے، سکینہ کی ہر لمحہ دلجوئی کرتی ہے۔ عزیزو، ایک صدمہ ایک خاندان کو تڑپانے کے لیے کافی ہوتا ہے، سسکانے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں 72 داغ ہیں، 72 صدمے ہیں، 72 زخم ہیں۔ کبھی زینب نے ہائے بھیا کہا، ہر ایک کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ام کلثوم نے ہائے بھیا کہا، روح دل سے نکلنے کو بے چین ہو گئی۔ رباب نے ہائے اصغر کہا، ارے جھولا لہرانے لگا۔ سکینہ نے ہائے چچا کہا، عباس کے لاشے میں تھر تھری پیدا ہوئی۔ آزادارو، یہ قافلہ 1 سال کے بعد زندان شام سے اس کو رہائی کا پیغام ملا۔ رہائی کا پیغام ملنے کے بعد تبرکات واپس ہوئے، کٹے ہوئے شہداء کے سر آئے، ساری منزلیں آپ کے سامنے، لیکن ایک فقرہ، سکینہ اس بی بی کا نام ہے جو شام کو جاتے ہوئے پرندوں کو دیکھنے کے بعد پھوپھی اماں سے پوچھتی تھی، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اے سکینہ، ارے شام ہو رہی ہے، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ سکینہ نے آواز دی، اے پھوپھی اماں، ارے کیا ہم وطن نہ جائیں گے؟ اور جب رہائی کا پیغام ملا تو زینب قبر سکینہ پہ آئی، ننھی چادر رکھ کے آواز دی، اے سکینہ، ارے ہمیں رہائی مل گئی ہے، ارے وطن نہ چلو گی؟ عجب نہیں، قبر سکینہ سے آواز، اے پھوپھی اماں، ارے وطن جانا آپ کو مبارک ہو، لیکن وطن جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ قافلہ کربلا آیا، 3 روز تک شہیدوں کا ماتم ہوا۔ جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ رہائی کے بعد کربلا کی سرزمین کے اوپر پہنچتا ہے، ہر ایک بی بی نے اپنے کو ناکوں سے گرا دیا، ہر ایک کی نگاہوں میں عاشور کا منظر لرزنے لگا۔ 3 روز تک ماتم ہوا، اور جب 3 روز تک ماتم ہوا تو یہاں سے جانے کے بعد سجاد جب تک زندہ
واقعے کربلا کے بعد اگر سجاد کبھی بازار سے گزرتے تھے تو سارے قصاب اپنے اپنے ذبیحوں کے اوپر پردہ ڈال دیا کرتے تھے، سجاد کی نظر نہ لگنے پائے، لیکن غضب ہو گیا۔ سجاد گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک ذبیحہ ہے۔ سجاد ٹھہر گئے، آواز دی، بھائی اس جانور کو تو نے ذبح کیا ہے؟ کہا ہاں ہاں اس جانور کو میں نے ذبح کیا۔ کہا اتنا بتا دے، جب تو نے جانور کو ذبح کیا تھا تو کیا اسے پانی پلایا تھا؟ کہا اے آقا ہمارا اصول ہے، ہم جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے اسے پانی پلاتے ہیں۔ اب یہ سننا تھا۔ سجاد نے کربلا کا رخ کیا، آئے میرا بابا، 3 روز کا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ کسی نے سجاد سے پوچھا، سجاد یہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہوئی؟ بس جیسے ہی پوچھنے والے نے پوچھا، سجاد نے اکبر کے سینے کا تذکرہ نہیں کیا، سجاد نے علی اصغر کے گلے کا تذکرہ نہیں کیا، سجاد نے اپنے بابا کی بے سر لاش کا تذکرہ نہیں کیا، سجاد نے شہداء کے لاشوں کی پامالی کا تذکرہ نہیں کیا، سجاد نے خیموں کے جلنے کا منظر بیان نہیں کیا، بلکہ سجاد کی زبان کے اوپر ایک جملہ، الشام الشام الشام، ہائے دربار شام، 500 کرسی نشینوں کا مجمع، میری مائیں اور بہنیں بے مخنو چادر، ہائے دربار شاہ بازار شاہ، چاروں طرف سے آئینہ بندی، میری ماں بہنوں کو درمیان سے گزارا گیا، ہائے شام کا اندھیرا، جہاں نہ رات کی اوت نہ سورج کی دھوپ، منہال آئے، آواز دی، آقا ارے آپ کب تک روئیے گا؟ کہا منہال ارے تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، ارے میرے 18 اسماعیل شہید ہو، مجھ سے پوچھتے ہو کب تک رو گے؟ کہا مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، اب یہ سننا تھا، آواز دیے منہار، ارے شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، لیکن کیا میری ماں اور بہنوں کا بے مخنو چادر درباروں میں، بازاروں میں، مجمع عام میں پھرانا بھی ہماری میراث ہے؟ ہاں زاداروں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ اسی امام کے تابوت کی زیارت کریں گے جس کا ایک قدم بھی چلنا دوبھر تھا، لیکن اس کے پاؤں میں دوہری بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر، ارے میرا بیمار امام اگر کہیں قدم کھا کے کہیں ٹھوکر کھا کے گر جاتا تھا تو شمر تازیانہ اٹھاتا، فضا میں لہراتا، سجاد کو اذیت دیتا، سجاد آگے بڑھو، ہاں میرا ماں تمام مصیبتوں کو برداشت کرتا رہا، لیکن ہاں عزیزو اسی قافلے میں ایک بی بی اور ہے، وہ کون بی بی ہے؟ جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ زندان شام سے رہائی پانے کے بعد یہ قافلہ جب کربلا پہنچا ہے اور چہلم منایا گیا ہے، 3 روز تک شہیدوں کا چہلم منایا گیا، جب قافلہ جہاں سے جانے لگا تو کسی نے آواز دی، اے شہزادی زینب، ام کلثوم آگے بڑھی، آواز دی، بہن زینب رباب کہیں نظر نہیں آتی، قافلہ روکا گیا، زینب و ام کلثوم ہماریوں سے نیچے آئیں، رباب کو تلاش کیا،
رباب کہیں نظر نہیں آئی. ایک دفعہ کیا دیکھا؟ رباب اپنے وارث کی قبر سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہیں. زینب رباب کے قریب آئیں، آواز دی بھابی رباب، ارے قافلہ وطن جا رہا ہے، کیا آپ وطن نہ جائیں گی؟ رباب نے کوئی جواب نہ دیا. زینب نے پھر پوچھا بھابی رباب، ارے قافلہ آمادہ ہے، کیا آپ وطن نہ جائیں گی؟ ایک دفعہ رباب نے سر اٹھایا، آواز دی شہزادی وطن جانا آپ کو مبارک. آپ جب وطن جائیں گی تو آپ کے وارث عبداللہ کا سایہ سر پہ موجود. رباب وطن جا کے کیا کرے گی جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کی ماں بھی اجڑ گئی؟ اے بی بی مدینہ جانا آپ کو مبارک. رباب نے قدم آگے نہ بڑھایا. ایک دفعہ میرا سجاد آگے بڑھا، چوتھا امام آگے بڑھا، آگے بڑھ کے آواز دی، اماں رباب قافلہ آمادہ ہے، کیا وطن نہ جائیں گی؟ حکم امام تھا. رباب نے سر اٹھایا، اپنے وارث کی قبر پہ ہاتھ رکھا اور ایک وعدہ کیا، اے میرے وارث گواہ رہنا، امام حکم دے رہا ہے. امام کے کہنے سے وطن جا تو رہی ہوں، لیکن اے میرے وارث تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتی ہوں، رباب جب تک زندہ رہے گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی، نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی. ہمارا کروڑوں سلام اس رباب کے اوپر. مدینے آ گئی لیکن جب تک زندہ رہی نہ کبھی سائے میں بیٹھی، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا. ایک زمانہ گزر گیا، سجاد آگے بڑھے، آواز دی، اماں رباب ارے کب تک سائے میں نہ چلیے گا؟ سائے میں چلیے. ایک دفعہ رباب نے دستے دعا بلند کیے، اے میرے مالک ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے، اے میرے مالک رباب کے وعدے کی لاج رکھ لے. رباب نے ایک قدم آگے بڑھایا، غش کھا کے زمین پہ گری. اب جو زینب نے نبض پہ ہاتھ رکھا، آواز دی، اے بیٹا سجاد ارے غضب ہو گیا، رباب دنیا سے گزر گئی. رباب کو غصہ دیا گیا. غسالہ کا بیان، جب میں رباب کو غسل دینے لگی تو رباب کے پہلو سے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑی، آئے وہ ماں جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا، جس کی گود بھی اجڑ گئی. ارے جب تک زندہ رہی جلی ہوئی لکڑی اپنے گود میں رکھے رہی. اے میرے لال اصغر، میں تجھے جھولا تو نہ جھولا سکی، لیکن جب تک زندہ رہی تمناؤں کے گہوارے میں، اے میرے لال اصغر جھولا جھولے. واہ حسینہ واہ اصغرا.